अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आजकल मिनी बजट का बहुत शोर है और एक्सपेक्टेड है कि आइंदा कुछ दिनों में मिनी बजट जो है हुकूमत लेकर आएगी। आज ही मैं सुन रहा था मुजम्मिल असलम साहब को, जो तर्जुमान है वजारत खजाना के, उनका ये कहना था कि जो मिनी बजट आ रहा है 2021-22 का रवा माली साल में मिनी बजट, ये कहने को तो यही कहा जा रहा है कि IMF की डिक्टेशन पर लाया जा रहा है, लेकिन इससे आम आदमी को नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। यानी कि आम आदमी की पॉकेट से ये मिनी बजट नहीं निकाला जा रहा। इसमें कोई मेजर फिस्कल चेंजेस होंगी जिससे आम आदमी पर कतई तौर पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां आप सेल्स टैक्स दोबारा 16 to 17% लेकर जाएंगे, और जो कि IMF की सबसे बड़ी शर्त है, जहां आपको रेवेन्यू में भी इजाफा करना है 300 अरब रुपए का, और दीगर चीजों में खासतौर पर बिजली की कीमतों में इजाफा करना है, गैस की कीमतों में इजाफा करना है, और पेट्रोल पर जो कि अभी तक सिर्फ कहा जा रहा है कि नॉमिनल सेल्स टैक्स है, उसको भी प्रॉपर सेल्स टैक्स रजीम में लेकर जाना है। तो फिर मुझे यह समझ नहीं आती कि मुजम्मिल असलम साहब ये कैसे कहते हैं कि मिनी बजट में आम आदमी की जेब पर डाका नहीं पड़ेगा। बहुत सारे सवालात हैं। यकीनन अभी हम देख रहे थे कि आज रज़ाक दाऊद साहब ने भी ट्वीट भी किया और ये खबरें भी चल रही थी कि नवंबर 2021 में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 2.9 अरब बढ़ी हैं। इट्स नवंबर टू नवंबर कंपैरिजन, जो कि कह रहे हैं कि अभी तक हाईएस्ट एवर हैं। इंपोर्ट्स में भी यही कहा गया है कि जी 7.5 अरब डॉलर बढ़ी हैं, जो कि नवंबर 2021 में बढ़ी हैं, और नवंबर 2020 के मुकाबले में ये हाईएस्ट एवर है अभी तक हिस्ट्री में भी। और कहा जा रहा है कि ट्रेड डेफिसिट जो है नवंबर में 4.6 अरब डॉलर है, तो ये भी सबसे हाईएस्ट है एवर। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके जवाबात हमें चाहिए हैं, क्योंकि आज मुजम्मिल असलम साहब ने कहा, कल ही मैं देख रहा था जो CPI के फिगर्स आए, जो इन्फ्लेशन के फिगर्स आ रहे हैं, उसके मुताबिक तो यही कहा जा रहा है कि जनाब बहुत जो आम आदमी की अशिया ज़रूरियाँ, मसलन आलू हो गए, टमाटर, प्याज, कुछ दालों की कीमतों में कमी आई है। चीनी में उनका ये कहना है कि जहां 150 रुपए फी किलो चीनी गई हुई थी, इस वक्त वो पंजाब में, KP में, बलोचिस्तान में 90 रुपए, 85 और 90 रुपए के दरमियान है। लेकिन कराची में मुजम्मिल असलम साहब ने हमें बताया कि कराची में अभी भी 100 रुपया है। उन्होंने कहा कि जी डैप जो फर्टिलाइजर है उसकी कीमतों में भी कमी हुई है और इंपोर्ट नहीं की गई, सब्सिडाइज किया गया और आम किसान को फायदा दिया गया। लेकिन अगेन सिंध हुकूमत पर फिर अटैक कि जनाब सिंध में ना सिर्फ चीनी होर्डिंग हो रही है, क्रशिंग सीजन लेट स्टार्ट कराया जो सिंध में शुगर मिल्स हैं, उसके साथ साथ जो आम किसान के ऊपर जो उन्होंने जुल्म किया वो ये है कि जो यूरिया है उसको भी गोदामों में छुपा कर रखा हुआ है, और सिंध हुकूमत इस हवाले से कुछ नहीं कर रही। और वहां पर सिंध में किसानों को अभी भी जो खाद है वो महंगी दस्तयाब है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। और दूसरा एक चीज और भी जिक्र करेंगे। मैं पिछले दिनों देख रहा था कि ये पाकिस्तान नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2020 की, और इसमें बड़ी दिलचस्प चीज जो है, वो सबसे अहम बात जो मुझे नजर आई वो थी इनइक्वालिटी इज राइफ इन पाकिस्तान। और इसमें उन्होंने कहा है कि जी जो 3 प्राइमरी ड्राइवर्स हैं इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान, उसमें पावर, पीपल एंड पॉलिसी, इस पर भी बात करेंगे कि ये क्या वजह है कि हुकूमत इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही, क्योंकि ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि आम आदमी को अगर बेहतर हो जाएं तो उससे आम आदमी को फायदा होता है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, माहिर मुआशियात हैं, साबिक रहे हैं, वजीर खजाना भी रह चुके हैं, एडवाइजर भी रहे हैं वफाकी हुकूमत में फाइनेंस के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपके वक्त का माहिर मुआशियात हैं आप। डॉक्टर फर्रुख सलीम तजियाकार हैं, माहिर मुआशियात हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं हुकूमती पॉलिसीज़ पे भी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। सलमान शाह साहब, अगर थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें तो ये टेक अवेज फॉर NHDR नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, इसमें वो कहते हैं कि जी जो इनइक्वालिटी है
وہ پاکستان میں بڑھ رہی ہے، یعنی کہ جو توازن ہے وہ خراب ہو چکا ہوا ہے، ہر برابری جو ہے وہ اب نہیں رہی، برابری کا توازن بہت زیادہ خراب ہو چکا ہوا ہے، ایکویلٹی نہیں رہی، ان ایکویلٹی بڑھ رہی ہے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو پاور، پیپل اینڈ پالیسی، انہوں نے ان 3 ایریاز کو انالائز کیا، اور میئرنگ ان ایکویلٹی پہ انہوں نے کہا کہ انکم ان ایکویلٹی جو ہے وہ فلکچویٹ کر رہی ہے ود دا ریٹ آف اکنامک گروتھ ہے. پاکستان ہیز ہائی انکم اینڈ ویلتھ ان ایکویلٹی. Pakistan has experienced rising inter-provincial income inequality. Balochistan has fallen behind terms of human development. میں چاہوں گا کہ اگر پروڈیوسر صاحب یہ دکھا بھی دیں، اور یہ جو انیکولیٹی، ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، اس کی کیا پرائمریلی وجہ کیا ہے کہ ہم کیوں نہیں اس طرف توجہ دے سکے؟ اس میں یہ بھی کہا گیا the corporate sector is the largest beneficiary of privileges in Pakistan, followed by the feudal class. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب دیکھیں، یہ تو ایک بڑے عرصے سے یہ چل رہا ہے، صدیوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے انیکوالٹی، اور ظاہر ہے کہ پاکستان بھی اس میں انیکوالٹی کے ایشو سے پاکستان میں بھی بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور ہوتی رہی بھی ہے اور آگے بھی چلے گی. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ اگر دیکھیں غربت کی، پورے ملک میں جو غربت ہے اس کے بھی امپیکٹس ہیں، ڈسٹریبیوشن آف ایسٹس جو ہیں وہ بھی الائنڈ نہیں ہے کہ ایکوالٹی کے طور پہ. تو بٹ ہیونگ سیڈ آل دس، اگر آپ اپنی ریجن میں کمپیریزن کریں، ہندوستان سے کریں یا سب کانٹیننٹ میں کریں، تو اس لحاظ سے پاکستان میں کچھ بہتر ہے حالات. اور اس کی ایک وجہ یہ رہی کہ پاکستان میں جب سے ہماری 73 کی کانسٹیٹیوشن بنی تھی، اس میں جو اکانومی ہے اس کو ایسے ٹریٹ کیا گیا ہے کہ تمام صوبوں میں آپس میں اکنامک کوآپریشن جو ہے اس کو بہت امپورٹنس دی گئی ہے. ٹریڈ بٹوین دا پروسیس جو ہے اس میں کوئی راستے میں بلاک نہیں کر سکتا، موومنٹ آف پیپل کوئی بلاک نہیں کر سکتا، تو اس سے تھوڑی بہت ایکوالٹی آ جاتی ہے. تو اگر آپ دیکھیں مثلاً کچھ سال پہلے میں نے اس نمبرز کو دیکھا تھا، سب سے زیادہ انیکوالٹی اس وقت چائنا میں تھی اور رشیا میں تھی، جو کہ کمیونسٹ کنٹریز تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چائنا کی تو یہ تھی وجہ کہ ان کا کوسٹل سٹیز ہیں انہوں نے بہت زیادہ کیا، اور اندرون ملک جو ایریا تھا وہاں پہ بہت کم ڈیولپمنٹ ہوئی، تو انیکوالٹی جو ہے ریجنل انیکوالٹی بہت زیادہ ہوئی. صحیح، بالکل. ڈاکٹر صاحب اس میں جو 3 انہوں نے پیز دکھائے ہیں کہ 3 پیز، ایک پاور، پھر پیپل اینڈ پالیسی. پاور میں وہ کہتے ہیں کہ ریلیٹس ٹو گروپس دیٹ میک یوز آف لوپ ہولز، نیٹورکس اینڈ پالیسیز فار دیئر بینیفٹ. اور پھر میکنزمز آف پاور لیڈ ٹو این انفیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اینڈ اپرچونٹی. یہ پاور جو ہے اس میں تو یہ تو گورننس کے معاملات ہیں نا، حکومت ان چیزوں پر کیوں نہیں نظر رکھتی ہے؟ دیکھیں، یہ ڈفرینٹ ٹائم پیریڈز میں ڈفرینٹ گورنمنٹس نے اپنی اسٹریٹجیز میں بہت سی انڈسٹری کو راحت بھی دی، پروٹیکشن دی، اور بھی ایزیئر ایکسیس ٹو فائنینس دیا. اب ہمارے ملک میں پتہ ہے کہ کریڈٹ جو ہے یہ بڑے خوش قسمت لوگوں کو ملتا ہے، ہر ایک کو نہیں مل سکتا. صحیح. چلیں، میں چاہوں گا، میں اگر اجازت دیں ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ ذرا اسی رپورٹ پر تھوڑا سے میں کمنٹس لے لوں، پھر ہم اپنے ریگولر
کمنٹس کی طرف چلیں گے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, یہ اگر اجازت ہے تو میں بریک کے بعد اگر آپ سے اس پہ کمنٹ لے لوں تو ذرا زیادہ بہتر رہے گا کہ یہ کیا وجہ کیا ہے جو اس یو این ڈی پی کے ساتھ مل کر جو رپورٹ بنا, نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ, اور اس میں سب سے زیادہ فوکس ان ایکویلٹی پہ کیا گیا, لیکن اس کو نظر انداز کیا گیا, ڈسکس نہیں کیا, کیونکہ یہ میری نظر سے رپورٹ گزر رہی تھی, تو میں نے کہا اس پر بات کریں گے. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, تھوڑا سا اگر آپ اس انیکویلٹی کے اوپر روشنی ڈالیں کہ یہ ہم کیوں چیز یہ پھر ہم اس کو اتنا ہائی لائٹ بھی نہیں کرتے ہیں کہ یہ 3 یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کے ساتھ مل کر جو ہے پاکستان کا جو ہے نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ آئی, لیکن ہم نے ان چیزوں کو اوور لک کیا. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا جو ان 3 چیزیں جو ہائی لائٹ ہوئی ہیں کہ ان کی یہ ہے پالیسیز, پاور, پیپل, تو اس میں ہم انیکویلٹی کو اگر ختم کر دیں تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں جو غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں, جو انکم ڈسپیرٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, ان چیزوں کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے اگر آپ ان انڈیکیٹرز کو دیکھیں تو. ضمیر صاحب, I'm glad کہ آپ یہ والی رپورٹ لے کے آئے ہیں, امپورٹنٹ رپورٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ 2 چیزیں ہیں, حقائق ہیں اور ان کی وجوہات, یہ دونوں چیزیں اس کو بتائی گئی. حقائق سے آپ نے کہا کہ نہ صرف 1% کی انکوائلٹی ہے, 2% کی انکوائلٹی ہے, ایک آمدن کی اور ایک دولت کی. کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی سی پرسنٹیج ہے پاکستانی آبادی کی, اس کے پاس آمدن بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے پاس دولت بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ تو وہ حقائق بتا رہے ہیں, حقیقت ہے. اب وجوہات ہیں جس کا انہوں نے ذکر کیا, اور 2 بڑی وجوہات اس کو کی گئی ہیں. ایک تو حکومت کی پالیسی, یعنی کہ حکومت کی پالیسی کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ انیکویلٹی سامنے آ رہی ہے. اس میں کارٹیلز کا بھی ذکر کیا گیا, اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھیے. جی بالکل. کارٹیلز کو ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ معافی کے نام سے بلاتے ہیں, ان کی وجہ سے یہ انیکویلٹی ہو رہی ہے. پھر تیسرا جو ایشو ہے جو سپورٹ نہیں ہے وہ ہے کہ اگر انیکویلٹی ہوتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے. تو حقائق اور اب ہم نے ڈسکس کرتی, نتائج بڑے امپورٹنٹ. جن ملکوں میں یہ خاص طور پہ انیکویلٹی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر افراد کی بڑھ رہی ہوتی ہے تو ایک بہت بڑا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے جس کو سوشل انریسٹ کہتے ہیں, یعنی کہ سماجی بے چینی. یہ پریڈکٹرز ہوتے ہیں, اگر انیکویلٹی ہے ساتھ ساتھ افراد کی قیمتوں میں انفلیشن آ رہی ہے, خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ سڑکوں پہ نہ نکل آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس طرف شاید بڑھ رہے ہیں. صحیح. یہاں پہ انیکویلٹی بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ افراد کی قیمتوں میں بڑی تیزی سے اضافہ. صحیح, بالکل. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ذرا چلتے ہیں آج کے منی بجٹ جو ہم نے آج ٹاپک رکھا تھا. مزمل حسن صاحب کہتے ہیں کہ جناب بالکل پاکستان کی عوام کی جیب سے یہ منی بجٹ نہیں نکالا جا رہا. ڈو یو ریئلی بائی دس؟ یہ تو پالیٹکس ہے, اور ظاہر ہے کہ جب ٹیکسز آپ انکریز کریں گے تو somebody will have to pay that. ٹھیک ہے, کوشش کی جا سکتی ہے کہ جو پے کریں وہ والے گروپ ہونے چاہیے جو ٹیکس دے رہے, یہاں جو نیٹ میں نہیں ہیں یا کوئی اور چیزیں سے وہ بچے ہوئے ہیں, ان کے پاس ایگزیمپشنز ہیں, تو وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ان چیزوں کو حل کریں گے تو جنرل پبلک پہ وہ امپیکٹ نہیں آئے گا. لیکن جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اگر بجلی کے بل اوپر جائیں گے, پیٹرول مہنگا ہوگا یا باقی چیزیں مہنگی ہوں گی, تو ظاہر ہے کہ وہ ہر سیگمنٹ پہ پڑے, اور جو زیادہ استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو ان کو زیادہ دینا پڑے گا, جو کم کرتے ہیں ان کو کم کرنا پڑے گا. بٹ اوور آل ایشو یہ ہے کہ یہ تو IMF پروگرام اگر ہمیں چلانا ہے تو اس ریکوائرمنٹس کے مطابق آپ کو وہ ٹارگیٹس پورے کرنے ہیں. تو پہلے بھی کمٹ ہوئے تھے اور کووڈ کی وجہ سے وہ ان میں سلپیج وغیرہ آئی ہے, تو اب آپ نے واپس ان ٹارگیٹس کو پورا کرنا ہے. تو آئی تھنک کہ ایک لحاظ سے یہ
ओमिक्रॉन की वजह से कुछ में प्राइसेस में कमी आई है, और अगर ये लस्ट कर गई तो शायद कुछ बचाव हो जाए, पर्टिकुलरली ऑन दी, क्योंकि वहाँ पे आप इवन दो आप वो पास थ्रू नहीं कर रहे हो, जो है एक्स्ट्रा विंडफॉल आपको मिलेगा, टैक्सेस मिलेगा, लेकिन अगर वो कमी ना आती तो फिर वो आवाम की जेब में से आना था, एक्स्ट्रा टैक्सेस लगने थे। आई थिंक कि ये इसको तो IMF प्रोग्राम की एक किस्म की प्रायर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करना है, ताकि वंस एंड फॉर ऑल आपका प्रोग्राम जो है बहाल हो, और फिर आप उसको जो बाकी रिफॉर्म्स का एजेंडा है उसको भी पूरा किया जा सके। सही। सो आई थिंक ये इसको उसी कॉन्टेक्स्ट देख कि ये एक रिक्वायरमेंट है आपकी, इंटरनेशनली कमिटमेंट्स आपने पहले ली हुई थी उनको बहाल किए हैं, और उसकी वजह से बोझ जो है वो पड़ेगा, हर एक पे पड़ेगा। कोशिश यही होनी चाहिए, और गवर्नमेंट की कोशिश यही है कि जो का नीचे है लोअर में उस पे कम किया जाए। अब हम जो इनक्वालिटी की बात कर रहे थे तो उसमें भी आप देखें कि बहुत सी चीज जो इनक्वालिटी में आती हैं वो है कि उनके पास एक्सेस नहीं है, एक्सेस टू क्रेडिट नहीं है, एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है, एक्सेस टू एसेट्स नहीं है। तो ये जो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है इसमें कोशिश की जा रही है कि जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उनकी की जाए टू क्रेडिट एंड इनटू द मार्केट, और इनकी ट्रेनिंग, इनकी एजुकेशन, इनकी हाउसिंग। तो ये आई थिंक एक इम्पोर्टेंट चीज है इनइक्वालिटी को करने के लिए, और इसमें एक्स्ट्रा बजट भी आ जाए और जितना भी गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है, तो आई थिंक ये एक पॉजिटिव चीज होगी ओवरऑल, इवन इन द टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। राइट। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, ये जो मैंने आपको सुनाया मुजम्मिल असलम साहब का क्लेम भी था, और दूसरा जो अभी जो इकोनॉमिक आउटलुक की जो रिपोर्ट आई है चंद दिन पहले, उसमें वो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान इज ऑन ए हाई ग्रोथ पैथ along with inflationary pressure due to exceptional surge in international commodity prices. आज मुजम्मिल असलम साहब कह रहे थे कि जनाब जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, मसलन जहां पे आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिसमें आपका पाम ऑयल है, जहां से आपके खुर्दनी तेल जिसको कहते हैं, फिर जो आपकी ये जो हम फर्नेस ऑयल और दूसरी चीज़ें जिसका इम्पैक्ट बेसिकली फर्नेस ऑयल का बिजली की पैदावार पर पड़ता है, कोयले कहीं जो इम्पोर्टेड है, तो ये सारी चीज़ें अगर सामने रखें और इन्फ्लेशन के हवाले से जो फिगर्स आ रही हैं कि जी 11.5 इन नवंबर 2021, हाईएस्ट इन 21 मंथ्स, इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए आपको क्या लगता है कि ये जो मिनी बजट आ रहा है, डॉक्टर सलमान शाह साहब का ख्याल है कि इसका इंपैक्ट पड़ेगा? ये नहीं कह सकते, और उन्होंने कहा कि मुजम्मिल असलम की शायद वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन कोशिश हुकूमत की यही है कि इसको किसी ना किसी तरह कम किया जाए। आपका क्या ख्याल है कि हुकूमत इस कोशिश में कामयाब हो सकेगी? पिछले 2.5, 3 साल की गवर्नेंस के इश्यूज भी अगर आप सामने रखें। रमीज साहब, अभी पिछले हफ्ते जो सर्वे उसमें 87 पाकिस्तानी कह रहे हैं उम्मत की जो वो सही। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, माजरत से आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। चले, मैं डॉक्टर फारूक सलीम साहब आपके पास दोबारा आता हूं। मैं सलमान शाह साहब की तरफ जाता हूं। सलमान शाह साहब, ये जो मामला थे, मसलन रिमिटेंस रहे हैं, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बहुत ज़बरदस्त हैं, और अब जो है ख़ास तौर पर जो डिवेल्युएशन है उसका इम्पैक्ट भी तो इन्फ्लेशन पे आता है। तो आपका ख्याल है कि ये तमाम मैयर्स जो हुकूमत लेने जा रही है, इससे कोई इन्फ्लेशन पर फर्क पड़ेगा, या रुपी डॉलर पैरिटी को कंट्रोल करने में कुछ मदद हासिल होगी? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वक्त हमारी जो रुपये की स्टेबिलिटी है और इकोनॉमी की जो स्टेबिलिटी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट्स जिस तरीके से एकदम शुरू हो जाते हैं तो वो हमारी करेंसी पे उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है।
تو آئی تھنک یہ جو بھی اقدام ہے اس کی کوشش یہی ہوگی کہ آپ کی سسٹینیبل طریقے سے گروتھ ہو، اور اس میں مین چیزیں ہیں وہ آئی تھنک واپس ہم انرجی سیکٹر بھی آتے ہیں، کیونکہ انرجی اس وقت بہت زیادہ مہنگی ہے، اور تقریباً 20% آپ کا امپورٹ بل جو ہے وہ انرجی پر جو ہے، اس کے فوڈ امپورٹس جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، اور ان دونوں کے اوپر ایک شاک، انٹرنیشنل شاک ہے پرائسز کا. صحیح. اور یہ جو فورتھ ویو یا ففتھ ویو جو ہے، اس میں دونوں چیزوں پہ پرائسز نیچے آ رہی ہیں. تو یہ ایک قسم کا بلیسنگ ان ڈسگائز پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ فوڈ اور انرجی کی وجہ سے بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا، اس میں کچھ ٹھہراؤ آ ہے، اور وہ اگر ٹھہراؤ آتا ہے تو پھر آپ کی یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کم ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پروگرام کی ریکوائرمنٹس بھی پوری ہونی شروع ہوں گی. ایکچولی ہم نے اگر نکلنا ہے اس پرابلم سے، الٹیمیٹلی گروتھ ہے، یہ گروتھ وتھ اسٹیبلٹی. اگر وہ گروتھ نہیں آئے گی تو یہ ڈیٹ برڈن جو ہے میرے پہ یہ ہمیشہ رہے گا. صحیح. بالکل بالکل یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ گروتھ اگر نہیں ہوگی تو اسی سرکل میں گھومتے رہیں گے. گروتھ اورینٹڈ پالیسیز ہونی چاہیے، اور ڈیفینیٹلی جس طرح آپ نے کہا کہ اگر روپی ڈالر پیرٹی جو ہے وہ اس کی طرف بہتری لے کے جائیں تو اس سے امپورٹ بل پر بھی فرق پڑے گا، اور پھر یقیناً انفلیشن میں بھی کمی آئے گی. ناظرین ابھی ہم بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے فوراً بعد آئیں گے تو میں ڈاکٹر فرخ سلیم صاحب سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ پہلے ان کی آواز کچھ تھوڑا سا پرابلم کر رہی تھی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر فرخ سلیم صاحب، ابھی حال ہی میں جو ہے انٹرسٹ ریٹ 8.75 کر دیا گیا ہے، یعنی کہ 1.5% بیسس پوائنٹس بڑھا دیا گیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو بھی انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے اس کو کم از کم انفلیشن ریٹ سے زیادہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اٹس بائی ڈیفینیشن. ایک تو اس چیز کو کریکٹ کر دیں، اور دوسرا جو پہلے میرا سوال تھا کہ یہی کہ یہ تمام میئرز، جس طرح ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کا خیال ہے کہ یقیناً ان کا اثر تو پڑے گا منی بجٹ کا، لیکن کوشش یہ ہوگی، تو کیا کوشش کامیاب ہو سکے گی حکومت کے کہ عوام کے اوپر برڈن نہ پڑے؟ دیکھیے ضمیر صاحب، 40 مہینے کی جو معاشی پالیسیز ہیں پی ڈی آئی کی حکومت کی، اس کے بعد پچھلے ہفتے ایک سروے جو ایک فرینچ کمپنی نے کیا ہے، اپسوس کے نام سے وہ کمپنی کہلاتی ہے، انہوں نے پاکستانیوں سے پوچھا ہے کہ کیا آپ کی نظر میں حکومتی معاشی پالیسیز جو ہیں وہ غلط سمت میں ہیں یا درست سمت میں ہیں. تو جو 40 سال کا ایکسپیرینس ہے اس میں سے 40 مہینے کا جو ہم نے تجربہ دیکھا ہے اس میں 87% پاکستانیوں نے یہ کہا ہے، 87% پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ ان کی نظر میں حکومت کی معاشی پالیسی جو ہیں وہ غلط سمت میں جا رہی ہیں. ایک تو یہ بات بڑی کلیئر ہو گئی، جو بھی پالیسیز ان کی ہیں عوام یہ کہتی ہے کہ وہ سمت ٹھیک نہیں ہے. اب آپ نے فائنانس بل کا ذکر کیا، دیکھیے اس میں ہونے کیا جا رہا ہے. ابھی آلریڈی مہنگائی سے پاکستانیوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے، آلریڈی ٹوٹ چکی ہے. اب ہونے کیا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 22% جو ہیں وہ اپنا ڈیولپمنٹل بجٹ جو ہے اس میں کٹوتی آئے گی، کم کریں گے. 350 ارب کے ایسے ٹیکسز ہیں جن میں پہلے ایگزمپشن دی گئی تھی، اب ایگزمپشن ختم کی جائے گی. جب ایگزمپشن ختم ہوگی تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ جن کے اوپر ایگزمپشن ختم ہوگی وہ سارا بوجھ جو ہے وہ عوام کے اوپر ٹرانسفر ہوگا، یعنی کہ مہنگائی آئے گی. پھر کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 250-250 ارب کے اضافی ٹیکسز آئیں گے. تو 350 ارب کے جو ٹیکسز ایگزمپشن دی گئی تھی وہ ختم ہو رہے ہیں. 200 ارب کے جو ایسے ٹیکسز ہیں جو اضافی لگائے جائیں گے، اس سے مزید انفلیشن آئے گی. پھر 4 روپے فی لیٹر، جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 80 ارب روپے کا ماہانہ بوجھ. ہم تقریباً 20 بلین لیٹر جو ہے وہ سالانہ استعمال کرتے ہیں. اگر 4 روپے بڑھتا ہے تو آپ سمجھیے کہ 80 ارب روپیہ بڑھ رہا ہے اضافی بوجھ جو پاکستانیوں کے اوپر پڑ. تو ڈیفینیٹلی آپ نے 11.5% کا انفلیشن کہا. اگر اسی رپورٹ میں آپ دیکھیں جو ہول سیل پرائس انڈیکس ہے وہی رپورٹ بتاتی ہے کہ وہ 27% ہے. مجھے یاد نہیں کہ میں نے لاسٹ ٹائم ہول سیل پرائسز کو 27% آن این اینول بیسس بڑھتے دیکھا ہو.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہول سیل پرائسز 27% بڑھی ہیں تو اگلے چند ہفتوں میں آپ کو ریٹیل کے اوپر اس کا ایک اثر نظر آئے گا. دیکھیے ایک اور بہت بڑا پرابلم ضمیر صاحب جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ کریڈیبلٹی کا نظر آ رہا ہے. حکومتی ترجمان آ کے کچھ بتا رہے ہیں اور یہ ہمیں پچھلے 40 مہینوں سے بتایا جا رہا ہے. پہلے بتایا جا رہا تھا کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے اس پہ ہم نے قابو پا لیا. آپ کو یاد ہے یہ 2019 میں مسلسل ہمیں پورے سال بتایا جا. اس کے بعد پتا چلا جی ایسا نہیں ہوا. سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ کوئی 2.5 2.6 ٹریلین روپیز پہ پہنچ چکا ہے جبکہ وہ 1100 ارب تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی. ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں کوئی اراؤنڈ 1300 1350 تھا کچھ جو مجھے یاد پڑتا ہے. 2018 اگست میں 1100 ارب کا سرکولر ڈیٹ تھا جو اب 2500 ارب سے تجاوز کر گیا. ٹھیک صحیح تجاوز کر. اچھا پھر ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ سارے ہمارے معاشی جو انڈیکیٹرز ہیں معاشی اشاریے جو ہیں وہ مثبت ہیں. پرائم منسٹر صاحب کے بھی یہ ڈائریکٹ بیانات ہیں اور باقی وزراء کے بھی ایسے بیانات آئے. اب ہمیں پتہ چلا کہ وہ بھی درست نہیں تھا. اگر وہ سارے مثبت تھے تو پھر ہم آئی ایم ایف کے پاس اب کیوں جا رہے ہیں, پھر ہم سعودی عربیہ سے اب بھیک کیوں مانگ رہے ہیں اگر وہ سب کچھ مثبت تھا. پھر پچھلے ایک سال میں تقریباً 10 میٹنگز تو وزیر اعظم صاحب نے خود سے چیئر کی ہیں مہنگائی کے اوپر اور کوئی 1 درجن بھر پریس کانفرنسز ہوئی ہیں جو مختلف وزراء نے کی ہیں اور انہوں نے کہا کہ مہنگائی کے اوپر ہم نے کنٹرول پا لیا ہے. یہ جون کی اسٹیٹمنٹس کھول کے دیکھ لیں, مئی میں کہا گیا تو وہ بھی درست ثابت نہیں ہوا. تو ایک وہ کریڈیبلٹی کرائسس مجھے لگ رہا ہے حکومت اور عوام کے درمیان نظر آ رہا ہے. پچھلے 40 مہینوں میں جتنے بھی بیانات دیے گئے ہیں وہ درست ثابت نہیں ہو رہے. تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. یہ حکومت کی ساکھ کو ایسے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اچھا ویسے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب مجھے بھی تقریباً کوئی 29 سال ہو گئے صحافت میں اور میں نے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ نے بھی دیکھا ہے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کے ساتھ بھی کبھی حکومت نے خود کبھی بھی کلیم نہیں کیا تھا کہ ہم منی بجٹ لانے جا رہے ہیں. پالیسیز چینج ہوتی رہتی تھیں, ایس آر اوز آتے رہتے تھے, نئے ٹیکسز آتے تھے جاتے تھے, لیکن یہ پہلی دفعہ ہے. سو دس شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز آنیسٹی. دیکھیے اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ہم آرڈیننس سے کام نہیں چلائیں گے. جو کام آپ کرنے چلے ہیں جب تک آپ وہ اسمبلی میں لے کے نہیں جائیں گے پارلیمنٹ کی سٹیمپ ہونا ضروری نہیں کرے گی. یعنی کہ فائنانس بل کی بات ہو رہی ہے تو اب تو یہ چھپانے سے بھی چھپ نہیں سکتا. جو کچھ آئی ایم ایف نے کہا ہے جو ہم نے وعدے کیے تھے پھر آپ سوچئے کہ یہ وعدے اوریجنلی مارچ کی 24 تاریخ کو جو ایگزیکٹو بورڈ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا تھا اسی سال میں, اس وقت ہمارے پاس جو وزیر خزانہ تھے وہ مختلف تھے, وہ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب تھے. اس وقت ہم نے یہ سارے وعدے کیے تھے. پھر اپریل کے مہینے میں جب ہمارے پاس نئے مشیر خزانہ آئے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس جادو کی چھڑی ہے, یہ جتنے بھی وعدے کیے گئے ہیں ان کے اوپر میں عمل درآمد نہیں کروں گا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹیکس نہیں بڑھائیں گے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم بجلی کے ریٹ نہیں بڑھائیں گے اور اس کے باوجود ہم سرکولر ڈیٹ پہ چلیں وہ تو ابھی تو وہ سینیٹر بھی بننے چاہ رہے ہیں 20 دسمبر کو. بالکل میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے بھی انپٹ لے لوں. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب یہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کا خیال ہے کہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا, انکمپیٹنس بھی ہے, گورننس کا بھی معاملہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں ہینڈل ہو سکتی تھیں یا انٹرنیشنل پریشرز ہی اتنے تھے, اکنامک پریشرز کہ نہیں ہو سکتے تھے, باقی جو کووڈ کا ایشو آیا اس کی وجہ سے تھا, عالمی دنیا میں 50% مہنگائی بڑھی ہے ہر لحاظ سے, تو یہ کیا یہی وجہ تھی؟ یا پھر ہم وہ یاد کریں کہ جب آپ کو سستا ترین پیٹرول مل رہا تھا تو آپ ویسے ہی خرید کے شپس اوشن میں رکھ سکتے تھے, سمندروں میں کہ آپ پارک رہتے تو تب بھی سستا پڑتا. پھر غلط ٹائم پہ چینی کی امپورٹ ٹینڈرز غلط ٹائم پہ, پھر ویٹ کی امپورٹ غلط ٹائم پہ, پہلے ایکسپورٹ کی. تو یہ کیا ایشوز مطلب نہیں تھے, یہ ایسی بات نہیں تھی کوئی؟ ایک بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو جو کمرے میں ایک بہت بڑا ہاتھی ہے وہ تو نظر ہی نہیں آتا, اور وہ ہاتھی جو ہے یہ دنیا میں اس وقت جو کموڈٹی کا انفلیشنری امپیکٹ ہے, انرجی کا انفلیشنری امپیکٹ ہے, اس میں امریکہ, یورپ, تمام دنیا کی تمام پروجیکشن جو ہیں وہ خراب ہوتی ہیں. اگر آپ دیکھیں امریکہ میں انفلیشن 6% پہ جا رہی ہے جہاں پہ 1% سے اوپر نہیں گئی. اسی طرح آپ یورپ
देखें, इसी तरह आप बाकी मुल्कों में देखें तो ये चीज होती है कि वो वाले इवेंट हैं जो आपके बजट में आप नहीं करते, ये किसी हुकूमत की रिलेशन नहीं है। जब बजट बना रही होती है वो कोई ब्लैक स्वन में फैक्टर इन करके अगर तेल की कीमत दुगनी हो गई तो फिर ये होगा, नहीं हुई तो फिर क्या होगा। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है कि हम एक क्राइसिस में है। वन, हमारे करंट अकाउंट का बहुत बड़ा इशू है, स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है, और ऊपर से इकोनॉमिक शॉक मिला हुआ है जो एक्सटर्नल डॉक्टर सलमान शाह साहब, चीजें जो है आई डोंट नो, डॉक्टर सलमान शाह साहब सॉरी, माजरत से आपकी भी आवाज शायद कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। मैं जरा डॉक्टर फारूक सलीम साहब की तरफ दोबारा जाना चाहूंगा। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, ये क्विकली बता, अभी मुझे जाना है तो फिर उसके बाद इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। चले, थैंक यू डॉक्टर सलमान शाह साहब, आई नो यू हैव सम कमिटमेंट। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, स्टेट बैंक को इतनी ज्यादा पावर दे देना, चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी इससे? मतलब नोट्स की प्रिंटिंग होती है, मॉनेटरी बिल्स हैं, मॉनेटरी कंट्रोल सोली एसपीपी के पास होगा, तो चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी? जमीर साहब, जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनका जो दायरा इख्तियार है वो दो चीजों के ऊपर होता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में। पहली चीज ये है कि उन्होंने जो शरह सूद का तयन करना है कि इस वक्त सबसे मुनासिब शरह सूद जो है वो मुल्क के लिए क्या है, और दूसरा उनके पास जो इख्तियार होता है वो मनी सप्लाई का, जिसका आपने जिक्र किया कि कितने नोट छापने हैं और कितने नहीं छापने। दुनिया का अगर हम तजुर्बा देखना चाहते हैं, अगर हम दुनिया से सीखना चाहते हैं, तो जितने भी ममालिक ने आजाद और खुद मुख्तार सेंट्रल बैंक एग्जिस्ट करते हैं, या उन्होंने अपने सेंट्रल बैंक को आजादी दी है, खुद मुख्तारी दी है, उन दो चीजों के हवाले से कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट का डिटर्मिनेशन करनी है और उन्होंने मनी सप्लाई की डिटर्मिनेशन करनी है। उन सारे ममालिक में जो महंगाई का रेट है वो कंट्रोल में रहा है, और जिन ममालिक ने ये नहीं किया वहां महंगाई जो है वो कंट्रोल में नहीं रही। तो एक तो इसका सिक्के का रुख ये है। दूसरा जो रुख है वो है अकाउंटेबिलिटी के हवाले से। मैं समझता हूं कि स्टेट बैंक के जो अफसरान हैं वो उनके ऊपर भी एहतसाब का एक अमल जो है उसका इख्तियार हुकूमत पाकिस्तान के पास होना चाहिए। उनके पास आज़ादी होनी चाहिए कि वो जो इंटरेस्ट रेट चाहें वो उसका तयन करें। उनके पास 100% आज़ादी होनी चाहिए कि वो मनी सप्लाई का वो डिसीजन लें। लेकिन एहतसाब का जो अमल है, चाहे अगर स्टेट बैंक लेता है तो अगर एक्सेस मनी सप्लाई होती है तो दैट लीड्स टू इन्फ्लेशन, तो उसको कौन चेक करेगा? मतलब इंटरेस्ट रेट तो समझ में आती है कि वो भी एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे डिपेंड करता है कि जी आपका कहां डिवैल्यूएशन कहां पे खड़ी हुई है रुपये की, इन्फ्लेशन क्या है, उसके बाद आपने इंटरेस्ट रेट का तयन करना होता है। देखिए, हुकूमत के पास ऐसी एक्सपर्टीज नहीं है कि वो मनी सप्लाई डिटरमिन कर सके कि कितनी मनी सप्लाई होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। ये स्टेट बैंक के पास ही ऐसी एक्सपर्टीज हैं जो वो ये डिटर्मिनेशन करेगा। तो हुकूमती हवाले से मैं फाइनेंस मिनिस्टर्स पाकिस्तान में रहे हैं जो बाकायदा नजर रखते थे, देखते थे, या उनके लेफ्ट राइट पे ऐसे एडवाइजर बैठे होते थे जो उनको बताते थे कि अभी इस पे चेक आना चाहिए, मनी सप्लाई पे चेक आना चाहिए। देखिए, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो सियासी शख्सियत होता है, और अगर आपने सियासियात की बुनियाद के ऊपर मनी सप्लाई की डिटर्मिनेशन करनी है, अगर आपका इलेक्शन आने वाला है और वजीर खजाना साहब बैंक को कहें कि दबा के नोट छापो क्योंकि हमारा इलेक्शन आने वाला है, तो उससे 22 करोड़ पाकिस्तानियों का नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने दुनिया में जहां पे भी किसी सियासी बुनियाद के ऊपर अगर आपने मनी सप्लाई का तयन किया तो उसका नतीजा गलत निकलता है। यहाँ पे एहतसाब के अमल से जो मैं बात करना चाह रहा था वो ये है कि एक सुपरवाइजरी कमेटी हमारी नेशनल असेंबली के अंदर बनाई जा सकती है, क्योंकि जो बैंक का अदारा है उसकी आपने देखा है साख कितनी कमजोर हो गई है, और हमारे जो स्टेट बैंक के जो अमला है, जो अफसरान हैं, वो नहीं चाहते कि उनका एहतसाब भी नैब के पास किया जाए।
احتساب ان کا ضرور ہونا چاہیے. احتساب نہیں تو ہو سکتا کہ آپ ان کو. ویسے ڈاکٹر صاحب مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے. یہ آپ نے صحیح وقت پر بات کی کہ احتساب تو ضرور ہونا چاہیے لیکن بہت سو کا ہونا چاہیے اور ہو رہا ہے ان کا بھی لاجیکل اینڈ تک پہنچنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم, ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.